بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ بین الاقوامی پروازوں پر پابندی برقرار۔ سعودی عربین ایئر لائنز السعودیہ نے پھر کہا ہے کہ بین الاقوامی پروازوں پر پابندی جوں کی توں برقرار ہے۔ بین الاقوامی پروازیں تا اطلاع ثانی معطل رہیں گی۔ اخبار 24 کے مطابق السعودیہ نے بیان میں کہا ہے کہ اس پابندی سے وہ بین الاقوامی پروازیں مستثنیٰ ہیں جو سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے چلائی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے سعودی عرب کے متعلقہ اداروں کے تعاون اور اشتراک سے ایک ایپ عودہ کے نام سے قائم کر رکھی ہے۔ اس ایپ کے ذریعے سعودی عرب میں مقیم ان تارکین وطن کو واپسی کی درخواست دینا ہوتی ہے جو وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں اپنے ملک سے سفارت خانے یا قونصلیٹ کے ذریعے یہ منظوری بھی لینا پڑتی ہے کہ وہ وطن پہنچنے پر انہیں مملکت واپس نہیں کیا جائے گا۔ السعودیہ نے نئی وضاحت سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان افواہوں کے جواب میں جاری کی ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ السعودیہ نے دیگر ملکوں کی طرح بین الاقوامی پروازوں پر عائد پابندی اٹھا لی ہے۔ فائنل ایگزٹ لگوا لیا، منسوخ کیسے کروائیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ کی منسوخی کے لیے اقامے کا مؤثر ہونا ضروری ہے۔ اگر خروج نہائی لینے کے 60 روز کے اندر سفر نہ کیا گیا تو 1000 ریال جرمانہ ہوگا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ان دنوں ایسے ہزاروں غیر ملکی سعودی عرب کے مختلف صوبوں، کمشنریوں اور تحصیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں جنہوں نے خروج نہائی فائنل ایگزٹ لگوا لیا تھا، تاہم بین الاقوامی پروازوں پر پابندی سمیت مختلف اسباب کے پیش نظر وہ سفر نہیں کر سکے۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق فائنل ایگزٹ لگنے کے 60 روز کے اندر سفر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے فائنل ایگزٹ لگوا کر 60 روز کے اندر سفر نہ کیا تو اس پر جرمانہ عائد ہوگا۔ بیان میں محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا ہے کہ اگر کوئی شخص فائنل ایگزٹ لگوانے کے بعد اسے منسوخ کروانا چاہے تو ایسا ممکن ہے، تاہم یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب فائنل ایگزٹ منسوخ کرانے کا امیدوار مؤثر اقامہ ہولڈر ہو۔ اس کے بغیر فائنل ایگزٹ کی منسوخی کی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ یاد رہے کہ تارکین ویزے کے مؤثر ہونے کا پتہ آن لائن لگا سکتے ہیں۔ آبشر یا مقیم کے ذریعے فائنل ایگزٹ منسوخ کرائے جا سکتے ہیں۔ جن کا اقامہ ختم ہو چکا ہے ان کی 1 ماہ کی فیس معاف۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان غیر ملکیوں کی فیس میں 1 ماہ کی معافی کی منظوری دی ہے جن کے اقامے ختم ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ حسب ضرورت مزید 1 ماہ کی فیس میں بھی معافی ہو سکتی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا بحران سے متاثر ہونے والے شعبوں، اداروں اور افراد کی مالی امداد میں توسیع کی منظوری بھی دی ہے۔ کرونا بحران کے آغاز میں متاثرہ اداروں اور افراد کے لیے جس امداد کی منظوری دی گئی تھی اس میں مزید توسیع کی جائے گی تاکہ اس سے پوری طرح استفادہ کیا جائے۔ حکومتی امداد کے شاہی توسیع میں کہا گیا ہے کہ کرونا بحران کے باعث متاثر ہونے والے نجی شعبوں میں کام کرنے والے سعودی شہریوں کی امداد سانت سسٹم کے تحت کی جائے گی۔ غیر ملکی کارکنوں کے ریکروٹمنٹ اداروں کے جرمانے معاف کیے جائیں گے۔ جن نجی شعبوں کو لائسنس کے مطابق کام نہ کرنے پر بلیک لسٹ کیا گیا تھا انہیں بحال کیا جائے گا۔ تمام نجی شعبوں کے نظامات پروگرام میں ایک سعودی ملازم کا اضافہ تصور کیا جائے گا۔ شہریوں کی کم سے کم تنخواہ کی پابندی نہ کرنے والے جن اداروں کو کاروبار سے روک دیا گیا تھا انہیں فی الحال بحال کیا جائے گا۔ تمام درآمدات پر فیس 30 دن کے لیے معطل کی جائے گی، تاہم اس کے لیے اداروں کو بینک گارنٹی دینی ہوگی۔ قسطوں پر اشیاء کی خریداری اور ادائیگی کی درخواستیں قبول کی جائیں گی اور پہلی ادائیگی فرسٹ پیمنٹ کی شرط ختم کی جائے گی۔ کسٹم اداروں کی طرف سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی وصولی مؤخر کی جائے گی۔ اسی طرح ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی رقم واپس لینے کی درخواستیں فوری قبول کی جائیں گی، جبکہ درخواست کا معائنہ بعد میں ہوگا۔ ٹیکس اور زکوٰۃ کی رقم ادا نہ کرنے والے اداروں اور افراد سے 2 ماہ میں ادائیگی میں رعایت کی جائے گی اور انہیں مزید مہلت دی جائے گی۔ خاص طور پر ان افراد کے ساتھ رعایت کی جائے گی جن پر کرونا بحران کے دوران ادائیگی واجب ہے۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت نے کرونا کے معاشی اثرات کم کرنے کے لیے مجموعی طور پر 214 بلین ریال کی امداد کی منظوری دی تھی، جس سے نجی شعبوں کے اداروں اور افراد مستفید ہوں گے۔
علاوہ ازیں حکومت نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں متعدد وزارتی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جو کرونا بحران سے پیدا ہونے والے مسائل کا مسلسل جائزہ لے رہی ہیں۔ 5 عرب ممالک نے بین الاقوامی پروازیں بحال کر دیں۔ 5 عرب ممالک نے 1 جولائی سے سفری پابندیاں اٹھا لیں اور پروازیں بحال کر دیں۔ البتہ فضائی کمپنیوں کو مسافروں کی صحت و سلامتی یقینی بنانے کے لیے صحت و حفاظتی تدابیر کا پابند بنایا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اب تک 5 عرب ممالک نے سفری پابندیاں اٹھا کر پروازیں بحال کی ہیں۔ ان میں سے ایک مصر ہے جس کی فضائی کمپنیوں نے 3 ماہ سے زیادہ عرصے تک پروازوں پر بندش کے بعد 1 جولائی سے بین الاقوامی پروازیں شروع کی ہیں۔ مصر نے کرونا کی وبا کے پیش نظر 19 مارچ کو پروازیں معطل کر دی تھیں۔ ایجپٹ ایئر نے 29 سے زیادہ شہروں کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایجپٹ ایئر نے 29 سے زیادہ شہروں کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایجپٹ ایئر کا کہنا ہے کہ تدریجی طور پر دیگر شہروں کے لیے بھی پروازیں شروع کر دی جائیں گی۔ جولائی کے پہلے ہفتے میں یورپی ممالک کے 13 ہوائی اڈوں، افریقہ کے 4، مشرقی وسطیٰ کے 4، دبئی، ابوظہبی، شارجہ اور بیروت اور شمالی امریکہ کے 3 ہوائی اڈوں کے لیے پروازیں چلائی جائیں گی۔ متحدہ عرب امارات کی امارات ایئر نے بھی 1 جولائی سے مخصوص شرائط کے ساتھ پروازیں شروع کر دی ہیں۔ بیرون ملک مقیم تارکین وطن کو امارات واپس لانے کے لیے پروازیں بحال کی گئی ہیں۔ امارات ایئر نے 1 جولائی سے دنیا کے 52 شہروں کے لیے پروازوں کا اعلان کیا تھا۔ ٹیونس 27 جون کو اپنے ہوائی اڈے بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھول چکا ہے۔ یہاں 3 ماہ سے زائد عرصے سے پروازیں بند تھیں۔ ٹیونس میں سب سے پہلی پرواز فرانس سے کرتاج پہنچی۔ یہ فرانس ایئر کی پرواز تھی۔ بحرین نے بھی 1 جولائی سے ایتھنز اور قاہرہ کے لیے شیڈول پرواز شروع کر دی ہیں۔ بحرین نے اپنے یہاں آنے والے غیر ملکیوں پر پابندی لگائی ہے کہ وہ صحت اقرار نامہ پیش کریں اور 14 دن تک انہیں ہاؤس آئسولیشن یا قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ لبنان 5واں عرب ملک ہے جس نے بدھ 1 جولائی کو رفیق الحریری ایئرپورٹ بین الاقوامی مسافروں کے لیے کھول دیا ہے۔ حفاظتی ضوابط اور ہاؤس آئسولیشن کی پابندی کے ساتھ باہر سے آنے والے مسافروں کا خیر مقدم شروع کر دیا گیا ہے۔ بختر بند گاڑی الدہنہ سعودی عرب میں بنے گی۔ سعودی عرب میں عسکری صنعتوں کی جنرل کارپوریشن نے بتایا ہے کہ نئی بختر بند گاڑی الدہنہ کے نام سے سعودی عرب میں تیار ہوگی۔ یہ بختر بند گاڑی کثیر المقاصد ہے۔ سرحدی محافظوں کے ادارے سے معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق عسکری صنعتوں کے جنرل اتھارٹی نے بتایا ہے کہ سرحدی محافظوں کے ساتھ نئی بختر بند گاڑی کی تیاری کا معاہدہ وزارت داخلہ کی شراکت سے کیا گیا ہے۔ فوجی صنعتوں کی جنرل اتھارٹی کے ماتحت بختر گاڑی اور بھاری عسکری آلات کی فیکٹری قائم کی جائے گی جس میں بین الاقوامی معیار کی جدید ترین بختر بند گاڑیاں تیار ہوں گی۔ عسکری صنعتوں کی جنرل اتھارٹی کے گورنر انجینئر احمد الاہلی نے بتایا ہے کہ الدہنہ نئی بختر بند گاڑی اندرون ملک تیار کرنے سے سعودی صنعت کاروں کی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ اس کی بدولت بڑی قومی کمپنیوں کو عالمی سطح پر عسکری صنعت میں اپنی حیثیت بہتر بنانے کا موقع ملے گا۔ سعودی ویژن 2030 کے مطابق طے کیا گیا ہے کہ سعودی عرب عسکری خدمات، آلات اور اسلحے کے لیے مختص بجٹ کا 50% اندرون ملک تیار ہونے والی عسکری صنعتوں پر خرچ کرے گا۔ عسکری صنعتوں کے ادارے کے سربراہ محمد الماضی نے بتایا ہے کہ الدہنہ بختر بند گاڑی کے لیے تمام تجربے کر لیے گئے ہیں۔ یہ بین الاقوامی معیار کے عین مطابق ہے۔ سعودی عرب کے خلاف بڑھنے والا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ عرب اتحادی افواج نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتحادی افواج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف اٹھنے والا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ شہری آبادی کو نشانہ بنانے سے پہلے حوثی ملیشیا کو 1000 مرتبہ سوچنا ہوگا۔ دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہری آبادی اور مقامات سرخ لکیر ہیں، ہمیں انہیں نشانہ بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ قبل ازیں عرب اتحاد نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپریشن حوثیوں کی مخصوص صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے لیے ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آپریشن حوثی ملیشیا جانب سے درپیش خطرے کے جواب میں شروع کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ یمنی فوج نے 45 روز تک جنگ بندی کی پابندی کی، جبکہ حوثی ملیشیا نے اس کی پاسداری نہیں کی۔
45 دنوں کے دوران حوثی ملیشیا کی جانب سے فائر بندی کی 4276 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ سعودی فوج کے دفاعی نظام نے حوثی ملیشیا کی جانب سے داغے گئے 118 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کیا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔